ابن ابی طالب داماد رسول اللہ، کرتے ہیں بیاں افضل حلیاء رسول اللہ۔ اعضائے مبارک میں پیوند ملاحت تھی، دو ہاتھ فیاضی میں بلند سخاوت تھی۔ ہر قلب و رفاقت کے صیاد نظر آتے، کونین کے مرکز سے آزاد نظر آتے۔ وہ نور پیغمبر کا جب جلوہ نما ہوتا، اس بدر و قمر کا نور شرمندہ نما ہوتا۔ جب چلتے سفر چلتے جیسے کہ اترتے ہیں، اوپر سے اترتے ہیں جیسے کہ اترتے ہیں۔ جب ساتھ برابر میں سر اونچا سفر جاتا، مسرور نگاہوں کو سر اونچا نظر آتا۔ آثار بزرگی کے ممتاز نمایاں تھے، ہر حسن و لطافت کے انداز نمایاں تھے۔ راتوں سے زیادہ تھی ہر زلف سیاہی میں، آرام نگاہوں کا تھا زلف سیاہی میں۔ تسلیم و رضا ان پر رحمان کی نازل ہو، خمدار گھنگھر والے لمبے نہ زیادہ تھے، کنگھا بھی قدرتی تھا الجھے نہ زیادہ تھے۔ مسکین سیاہ زلفیں جب وافرہ کرتے ہیں، ان وافرہ زلفوں سے فیضان بہاتے ہیں۔ حضرت کا مبارک قد خوش رنگ خزانہ تھا، پھر برکت و حکمت کا نو رنگ خزانہ تھا۔ کونین کا مقصد تھا چہرہ تھا کہ بسم اللہ، عاشق کی نگاہوں میں چہرہ تھا کہ وجہ اللہ۔ بالوں کا مبارک خط سینے پہ عیاں ہوتا، اوپر سے رواں ہوتا نافاں پہ نہاں ہوتا۔ جو خط پہ نظر کرتے جینے سے وفا کرتے، پھولے نہ سما سکتے سینے کو صفا کرتے۔ دو کندھے صدر بازو حرمت میں زیادہ تھے، بالوں سے مزین تھے وسعت میں کشادہ تھے۔ عزت میں بلند اتنے محفل میں اصل ہوتے، سردار زمانہ کے حیران عقل ہوتے۔ ارباب زمانے کے سردار ادب کرتے، ہم گوشۂ آنکھوں سے دیدار طلب کرتے۔ شرمیلی و شفقت سے لبریز نگاہیں تھیں، آنکھوں کی سیاہی پر آویز نگاہیں تھیں۔ کوثر کے کناروں پر یاقوت سیما بھی، یا نور کی ندیاں تھیں یا چشم گلابی۔ تسلیم و رضا ان پر رحمان کی نازل ہو، یہ چشم زمینوں کو کرتے ہیں تر و تازہ، جیسے کہ وہ کرتے ہیں سرسبز تر و تازہ۔ جیدار بناتے تھے ایسے ہی غلاموں کو، وہ مردہ زمینوں کو یہ مردہ مکینوں کو۔ آنکھوں کی سفیدی میں آمیزہ گلابی تھا، نظروں کی مسرت کا خوش ریزہ جوابی تھا۔ کف دست کنجوسی سے پاکیزہ زیادہ تھے،
ہر عیب و ملامت سے پاکیزہ زیادہ تھے، قدموں کو فراخی دی قدرت نے قدر شب کو، خود پیش کیا سب کچھ عظمت نے قدر شب کو۔ جب آپ سفر کرتے طے کرتے شتابی میں، گویا کہ اترتے ہیں انداز نشابی میں۔ آنکھوں کے پپوٹوں پر قوسین کا سایہ تھا، قوسین کے درمیان ایک فاصلہ صغرا تھا، اس فاصلہ کے مابین ایک رگ کشیدہ تھی، غصہ میں تڑپتی تھی جو رگ پوشیدہ تھی۔ ذیشان قدر رگ تھی اللہ کے دوارے پر، حرکت میں اتر آتی اللہ کے اشارے پر۔ حضرت کی مبارک ناک بلند کرامت تھی، باریک ذرا لمبی بلند جسامت تھی، تسلیم و رضا ان پر رحمان کی نازل ہو۔ اس ناک مبارک سے اسرار ابلتے تھے، محسوس ہمیں ہوتا انوار چمکتے تھے۔ سب عشق کے پردہ میں مانند بھنور آتے، انوار کی لہروں میں کمزور سنور جاتے۔ گنجان صفت دھاڑی وہ منبع رحمت تھی، اندازہ قبضہ میں وہ منبع نعمت تھی۔ وہ دہن پیغمبر کا وہ خوب کشادہ تھا، نہ زید کشادہ تھا نہ تنگ زیادہ تھا۔ انداز بلاغت سے جھگڑوں کو مٹا دیتے، اخلاق مقارن سے بگڑوں کو بنا دیتے۔ دریائے معانی کو ممتاز آسانی سے حل کرتے، حقیقت کو انداز بیانی سے۔ البتہ مبارک دانت کچھ قدر کشادہ تھے، پھر نور خدائی سے تابندہ زیادہ تھے۔ حضرت کے نرم روشن رخسار چمکتے تھے، تابندہ شعاعوں سے دیوار جھلکتے تھے۔ کندن کی ادائی سے رنگت کی نمائی سے، گردن وہ زیادہ تھی چاندی کی صفائی سے۔ محسوس ہمیں ہوتا ہے خوب گلے میں ہار، اعزاز کے پھولوں سے مہکے ہیں گلے میں ہار۔ اعضائے جسامت میں مضبوط زیادہ تھے، پھر فصل خطابت سے مربوط زیادہ تھے۔ تسلیم و رضا ان پر رحمان کی نازل ہو، فی النار ہوئے سرکش بازو کی ادائی سے، اعضائے خدائی سے ہیبت کی نمائی سے۔ دشمن وہ قیامت تک حضرت کے گئے مارے، اس روز خدائی سے بدبخت گئے مارے۔ دشمن وہ قیامت تک حضرت کے گئے مارے، اس زور خدائی سے بدبخت گئے مارے۔ حضرت کی ہتھیلی پر قدرت بھی سنورتی تھی، پانی بھی ابلتا تھا، رحمت بھی بکھرتی تھی۔ ہاتھوں کے مبارک بند کچھ لمبے کشادہ تھے، منظور نظر ہو گئے جو تنگ زیادہ تھے۔
مخلوق خدا میں آپ نافرما و لاغر تھے، رحمان کے مشرب میں فرخندہ و ساغر تھے۔ ایک فرد بنو ہاشم ہوں ابن ابی طالب، پھر آپ کی فرقت سے دکھ یار میرا غالب۔ ادراک میرا کم ہے تعریف تمہاری سے، میں بندہ ناداں ہوں توصیف تمہاری سے۔ اللہ ہی تجھے جانے نا شان قدر تولے، قرآن کے پاروں سے وہ شان تیری بولے۔ عشاق پیغمبر کو شب روز تلاوت ہو، ایک ربط بڑے نسبت ہر روز زیارت ہو۔ مشتاق اسد خانی حبدار عرب جانی، پہنا ودیاں ان کو اردو میں ادب دانی۔ تسلیم و رضا ان پر رحمان کی نازل ہو۔ ماشاءاللہ، آپ ایک نعرہ بلند کی